بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ جب چھوڑنے کے لیے گئے تو پھر ہوا کیا، معاویہ خلیفہ یعنی وقت گزر گیا۔ معاویہ جو تھے وائل کو چھوڑنے کے لیے جب گئے تو وائل اس وقت اونٹ پہ سوار تھے اور ظاہر ہے رائل بلڈ تھا، اور انہوں نے ان کو اونٹ پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا، اپنے جوتے بھی نہیں دیے۔ لیکن پھر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وائل جو تھے ایک عام سفیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ پھر وائل نے کہا کہ کاش میں اس وقت ایسا نہ کرتا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کو کسی کو بھی کم حیثیت نہیں سمجھنا، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہے عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہے ذلت دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ کون کس وقت کہاں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو یہ امیر نہیں تھے، اور اسلام بھی بددلی ہی کے ساتھ لائے تھے، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یمن کے بادشاہوں کا درجہ اسلامی خلافت قائم ہونے کے بعد کچھ حیثیت نہ رکھے گا، اور جو مسلمان امت ہے اور جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ سب سے بلند درجات کی حاصل کر لے گا۔ بہرحال ایک اور قبیلہ جس کا ہم ذکر کر لیں گے وہ طائف کا قبیلہ ہے، اور وہ ثقیف قبیلہ ہے۔ آج بھی یہ قبیلہ وہاں پہ موجود ہے، اور یعنی ہم لوگ کیونکہ میرے خاوند ڈاکٹر تھے تو طائف سے جب اکثر لوگ آتے تھے تو وہ اپنا نام ثقیفی لکھواتے تھے۔ طائف کا قبیلہ ثقیف آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جنگ حنین، اگر ہمیں کچھ یاد ہو کہ جنگ حنین ہوئی تھی وہ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی تھی، اور حجاز کا سارا علاقہ جو تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا، صرف ایک یہ قبیلہ رہ گیا تھا جو ابھی تک اسلام نہ لایا تھا۔ اب ان کو اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ معاہدہ کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ واقعہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ ایک خاص واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے کہ یہ معاہدہ کر لیں۔ ہوا یہ تھا کہ 8 ہجری میں ان کے کچھ لوگ اسلام لے آئے تھے، بلکہ ان کا ایک سب سے عزت دار شخص تھا جو کہ سب سے یعنی پورے قبیلے میں بہت ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا نام تھا عروہ ابن مسعود الثقفی۔ یہ ان کا بھی ذکر پیچھے گزر چکا ہوا ہے، اور ہم نے ان کا ذکر بہت اہم تھا جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ حدیبیہ کا قصہ ہوا تھا تو یہ مکہ میں تھے اور عمرہ اور کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قریش کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے اور قریش کا آنا جانا لگا ہوا تھا مسلسل، بات کچھ یہ ادھر سے جاتے تھے شرائط دیتے تھے، ادھر سے آتے تھے، تو ان کو تو یہ ایسے لگا کہ یہ ایک ٹرائبل جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ رسول پاک بھی قریش سے تھے، یہ بھی قریش سے تھے، تو ان کو یہ لگا کہ قریش میں آپس میں ایک جنگ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے قریش کو کہا تھا کہ یہ خود جا کے بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو عربوں کا طریقہ تھا، یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو کسی کام کے لیے پیش کرنا ہوتا تھا تو عربوں کا یہ قبیلہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے ان کا کانفیڈنس گین کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اس کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے کیا کہا کہ کیا میں تم میں سے نہیں ہوں، کیا تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کیا میں ایک باپ کی طرح تم لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا، میں تمہیں میں سے ہوں، مجھے جانے دو، میں مات کرتا ہوں قریش کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور قریش اس بات پہ راضی ہو گئے تھے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ قریش ایک ثقفی کو بھیج رہے تھے معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں آج ہم نہیں جانتے، لیکن آج ہمارے ہاں بھی دیکھیں خاندان تو ہیں نا، ہم مختلف خاندانوں سے ہوتے ہیں، اور مختلف خاندانوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اور جس خاندان کی ہمارے نگاہ میں بڑی عزت ہوتی ہے اس کا اگر سب سے ہائیسٹ بندہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے بات کرنے کو، تو ہم بھی ظاہر ہے کہ امپریس ہوں گے کہ فلاں خاندان کا انہوں نے اپنا سب سے بڑا عزت دار بندہ بھیجا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا
کہ ثقفی جو قبیلہ تھا اس کی بڑی عزت تھی، اور یہ بہت ہی عزت دار لوگ تھے، اور خاص طور پہ اس کا اپنا جو عروہ بن ابن مسعود تھا، اس کی بڑی عزت تھی اور بڑا نام تھا۔ اس لیے عروہ بن مسعود جو تھے ثقفی گئے بات کرنے کے لیے، اور اس نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے جا کے ان سے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے پاس صرف 2 چوائسز ہیں، یعنی تم صرف 2 چیزیں اختیار کر لو، یا تو اپنے قبیلے کے سب لوگوں کو مار دو اور جیت جاؤ، یعنی قریش کو سب کو مار دو، جتنے بھی مکہ میں قریش ہیں ان سب کو مار دو اور پھر تم جیت جاؤ گے، یا پھر یہ کہ وہ آئیں اور تم سے لڑیں، اور پھر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اور جب یہ میں بات کر رہی ہوں کس وقت کی، حدیبیہ کی، آپ لوگوں کو یاد کرا رہی ہوں کہ ہوا کیا تھا حدیبیہ میں۔ جب حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عروہ آیا تھا، اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اس نے ان سے یہ کہا کہ تم یا تو ایسے کرو کہ اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو مار دو تو جیت جاؤ گے، یا دوسری بات کیسے جیتو گے کہ وہ آئیں اور وہ پھر تم سے لڑیں۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف دیکھا کہ کون کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو دیکھا کہ غلام تھے، اور پھر یہ کہ دوسرے غریب لوگ تھے، اور پھر ایک قبیلہ ان کو نظر نہ آیا، اس کو کوئی ایک قبیلہ نظر نہ آیا، مختلف قبیلوں سے مختلف لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ تم تو چند لوگ ہو جو کہ مختلف ادھر ادھر کے لوگ جمع ہو گئے ہو، اور اگر قریش تم پہ حملہ کریں گے تو یہ سب لوگ جو تم نے ادھر ادھر کے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں یہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ چڑھا تھا، اور انہوں نے اس شخص کو ایک بہت بری بات کہی تھی جو سیرہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور جس کو کہ کہنا اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سخت بات کہی تھی، بڑی سختی سے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کر رہا تھا، اور عربوں میں یہ طریقہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کو عزت دینے کے لیے اس کی داڑھی ہلکے سے پکڑ کر تو اس سے بات کرتے تھے، یا اگر انہوں نے اس کو ذلت دینی ہوتی تھی تو داڑھی کو زور سے پکڑ کے کھینچ لیتے تھے۔ تو یہی کر رہا تھا کہ یہ آپ کی داڑھی بار بار پکڑتا تھا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ جو تھے وہ انہی کے بھتیجے تھے، یعنی اسی شخص کا بھتیجا تھا، مغیرہ عروہ کا بھتیجا تھا، بھائی کا بیٹا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے اپنی تلوار کا بٹ جو کہ پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ زور سے مارا، اور کہا کہ اپنے ہاتھ کو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا لو۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو یہ پہچان نہ سکا، کیونکہ مغیرہ نے اپنا چہرہ اپنی جو وہ ٹربن تھی اس سے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہارا ہی بھتیجا ہے، جس نے کہ بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ ہے، جس نے کہ یہ بٹ تمہیں مارا ہے۔ تو یہ شخص بہت ہی حیران ہوا تھا، اور اس نے واپس جا کر جو باتیں قریش کو کہی تھیں وہ آج تک سیرہ میں ہیں، اور وہ ایک گولڈن ورڈز ہیں جو اس نے کہی تھیں۔ اگر یہ عروہ یہ باتیں نہ کرتا تو شاید ہمیں یہ سب باتیں نہ پتہ چلتی، کیونکہ یہ صحابہ کی کسی صحابی نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، یہ صرف عروہ نے بیان کیا تھا، تو آج ہمیں پتہ ہے۔ اس نے کیا کہا تھا جا کے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں کسریٰ اور قیصر کے محلوں میں گیا ہوں، یعنی رومن اینڈ پرشین امپائر کے جو محل تھے اس میں گیا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عروہ بھی کوئی ایک عام آدمی نہیں تھا، ایک عام آدمی کسی کے محلوں میں نہیں گھس سکتا۔ آج اگر ہم کہیں کہ ہم جا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بات کر لیں تو کیا کر سکیں گے؟ نہیں، جب تک کہ ہم پراپر پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عروہ بھی کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں تھا، کافی بڑا اپنا قبیلے میں بہت حیثیت رکھتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں کسریٰ اور قیصر کے محلوں میں گیا ہوں، اور میں نے کسی کو اپنے لیڈر کی اس طرح سے عزت کرتے نہیں دیکھا، یعنی جیسے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرتے ہیں، ان کے صحابی کرتے ہیں۔ اس نے کہا واللہ وہ تھوک پھینکتے ہیں
تو لوگ ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے لیے جھپٹتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں، اور ان کے چہرے کی طرف مسلسل نہیں دیکھتے ان کی عزت کی طرف سے وجہ سے، اور وہ ان کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں، مکمل خاموشی کے ساتھ سر نیچا کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو ان میں آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون پہلے اس حکم کو پورا کرے گا۔ اب یہ صحابہ کرام کا عالم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا، ان کی بات کو سننے کا، ان کے حکم کو بجا لانے کا، اور یہ عروہ نے کیا تو ہمیں باتیں کیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعی ہی میں کیا عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو یعنی کہ ان کے درجے کا حق تھا، وہ عزت ان کو ملا کرتی ہوتی تھی۔ اور اس لیے بات یہ ہے کہ یہ عروہ کے بارے میں قرآن میں انڈائریکٹلی بات ہے، کیونکہ عروہ نے اور یہی بات کہی تھی کہ اگر قرآن اترنا تھا تو وہ مکہ کے ایک غریب شخص کے اوپر کیوں نہ اترا، جو مکہ اور طائف کے امیر لوگ تھے ان کے اوپر کیوں نہ اترا۔ اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن ان دو لوگوں پر جو کہ دو عظیم قریتین، یعنی قریہ کہتے ہیں کہ شہروں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر کیوں نہیں اترا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اس بات کے یعنی حامل ہیں کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کر سکیں؟ اللہ کی رحمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو عزت دے جس کو ذلت دے۔ اور دو بڑے شہر کون سے تھے؟ مکہ اور طائف تھے۔ اور دو بڑے لوگ کون تھے؟ ایک ولید ابن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کا باپ تھا، اور دوسرا عروہ ابن مسعود جو کہ طائف میں تھے۔ تو یہ دونوں لوگ بہت ہی عزت دار اور بہت ہی بلند رتبے کے حامل تھے اسلام آنے سے پہلے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اترنا ہوتا تو یہ اتنے عزت دار اور اتنے بلند مرتبہ لوگوں پہ کیوں نہ اترا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اترا، جو کہ جن کو کہ بہت کم لوگ جانتے تھے، اور نہ پیسہ تھا، نہ ہی بڑے گھر تھے، نہ ہی بڑا مقام تھا، تو ان کے اوپر کیوں اترا؟ نعوذ باللہ، یہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ اور اس لیے یہ بات ولید بن مغیرہ یعنی خالد بن ولید کے باپ نے کہی تھی کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہوتا تو پھر یا مجھ پہ اتارتا یا پھر عروہ ابن مسعود پر اتارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی بات کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عروہ کا مقام کیا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ اور ہوا یہ تھا کہ جب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو عروہ شہر چھوڑ کر آیا اور رسول اللہ سے ملا اور اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم مدینہ آ جاؤ، لیکن اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے طائف جانے دیں تاکہ میں اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مار دیں گے۔ تو اس نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لوگ مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے اٹھاتے نہیں ہیں۔ یعنی اتنی عزت تھی اس کی اسلام لانے سے پہلے اپنے قبیلے میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے جانے دیں تاکہ میں ان کو بھی اسلام کی طرف بلا سکوں، مگر یہ اسلام سے پہلے تھا۔ اب جب یہ اپنے طائف واپس آیا تو ظاہر ہے کہ ان سب نے اس کو بہت ہی ویلکم کیا، بہت ہی عزت دی، اور لیکن جب اس نے ان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سب کے سب فوراً ہی تبدیل ہو گئے اور اس کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر لعنتیں بھی ڈالنی شروع کر دیں۔ اس کا دل بہت خراب ہوا اور یہ اپنے گھر چلا گیا اور سو گیا۔ فجر کے وقت اٹھا اور اس نے چھت پر چڑھ کر اذان دی، لیکن جب یہ اس جگہ پہنچا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ، تو کسی نے دور سے ایک تیر پھینکا،
مارا اور اس کے اپنے لوگوں نے اس کو تیر مارا اور یہ گرا اور یہ مرنے والا ہی تھا کہ اس کی اپنی جو کلوزسٹ فیملی تھی وہ اس تک پہنچی اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ وہاں پہ تو اس زمانے میں خون کا بدلہ خون ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اب تم کیا کہتے ہو کہ ہم کیا کریں، ہم خون بہا کیسے کریں، کہ کیا ہم ان سے بدلہ لیں؟ تو عربوں کا یہی طریقہ تھا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے جواب میں کہا کہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ تو ایک تحفہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اکرمنی اللہ، کہ اللہ نے مجھے اکرام کیا ہے، مجھے شہادت کا درجہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، اور جب تم مجھے دفناؤ گے تو حنین کے شہیدوں کے ساتھ دفنا دینا، یعنی اس کی جو اپنا فیملی کا قبرستان میں تھا اس میں نہ دفنانا، تو اور مجھے حنین کے شہید جہاں پہ ہیں وہاں دفنا دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص اپنی قوم کے ساتھ صاحب یاسین کی طرف تھا۔ یعنی ہم یاسین، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ جب لوگ اسلام لائے تھے تو کیا ہوا تھا، یعنی کہ جس میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے نا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ جو لوگ اسلام کی دعوت دے رہے تھے وہ بھاگتا ہوا آیا اقصی المدینہ، یعنی مدینہ کے باہر سے، شہر کے باہر سے، اور کہا کہ اے میری قوم، یہ جو بھیجے گئے ہوئے لوگ ہیں ان کی پیروی کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، بلکہ وہ جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا ہے تو تم اس کی پیروی کرو۔ تو پھر اس نے خود آگے کہا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ میں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی ذا لفی ضلال مبین، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے رحمان کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بنا لیتے ہیں جو کہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی شفاعت کسی کے کام آئے گی۔ بے شک اگر میں ایسا کروں گا تو میں بدترین گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت ربکم فاسمعون، تو اس نے پھر کہا کہ میں تو دیکھ لو کہ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں اگر تم سننے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر ہے کہ اس کو بھی ان لوگوں نے مار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیتی قومی یعلمون، پھر اس نے کہا کہ جب وہ شہید ہوا اور اس کے بلند درجات اس نے پائے تو اس نے کہا کہ کاش میری قوم بھی جان لیتی بما غفر علی ربی، کہ کس طرح سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اکرام کرنے والے لوگوں میں بنا دیا، یعنی عزت دار لوگوں میں بنا دیا۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کا رسول پاک حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی قوم کے ساتھ صاحب یاسین کی طرح تھا، اور یہ ایک عام قتل نہیں تھا۔ کوئی بھی زمانے میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو مار دیا جائے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مار دیا جائے۔ تو یہ ایک عام قتل نہ تھا، اور پھر قتل بھی کسی ایک عام شخص کا نہیں تھا بلکہ عروہ ابن مقصود کا تھا، جو ان کے درمیان ایک بہت عزت دار شخص پایا جاتا تھا۔ تو اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات انسان جن حالات میں رہ رہا ہوتا ہے وہ وہ اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ یعنی یہ بہت عزت دار تھا، اس کی عزت تھی، لیکن اس نے یہی سمجھا کہ بس اس وقت بھی میرے ساتھ وہ یہی سلوک کریں گے، میں کہوں گا اور وہ اسلام لے آئیں گے، لیکن یہ غلطی پر تھا، یہ نہیں سمجھا۔ تو یہی بات ہے کہ جن حالات میں انسان رہتا ہے اسی کو وہ حقیقت سمجھ لیتا ہے، اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ اس کو جو اصل حقیقت ہوتی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی وہ لوگوں کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جیسے کہ
ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کا ایک مینڈک ہوتا ہے، تو وہ کنویں کا مینڈک جب جس کنویں میں رہ رہا ہوتا ہے، اس کنویں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ وہ مینڈک اگر اس کنویں میں بہت بڑا سردار ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں سردار ہوں، سب چھوٹے چھوٹے مینڈک اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں جاتا ہے تو وہاں اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو اس کی اپنے کنویں میں تھی۔ وہاں تو وہ ایک فارینر ہے، وہاں تو ایک مہاجر ہے، اور وہاں کے جو مینڈک ہیں وہ اس کو وہ عزت نہیں دیں گے جو اس کے اپنے کنویں میں تھی۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ عروہ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا کہ یہ اپنے قبیلے میں بہت عزت دار تھا، لیکن اس نے وہ اپنی وہی حیثیت سمجھی کہ میری وہی حیثیت ہوگی جب میں لوٹوں گا۔ لیکن اسلام لے آنا اس زمانے میں، اپنا دین چھوڑ دینا ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے کرسچن ہو جاتا ہے تو کیا وہ کوئی چھوٹی موٹی بات سمجھی جاتی ہے؟ دین چھوڑ دینا۔ تو اسی طرح وہ اپنا دین چھوڑ کے اسلام لے آیا تو ان کے خیال میں تو یہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا۔ تو بات یہی ہے کہ عروہ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ جو عزت اور جو بڑائی، جو رتبہ اس کو اپنے قبیلے میں تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسلام لانے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ میں ان کو بلاؤں گا تو سب آ جائیں گے، اور وہ اس بات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا کہ نہیں، اب وہ حالات نہیں ہوں گے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا اور انہوں نے اس کو کہا تھا۔ تو اس بات کو ہم کیا سبق لیتے ہیں کہ ہمیں جب ہم کسی بھی چیز کو ایویلیویٹ کریں، ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ حقیقت کیا ہے، تو ہمیں حقیقت لوگوں کی باتوں میں بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ شاید یہ دوسرا جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سچ ہے، شاید یہ دوسرا بات جو بات کر رہا ہے شاید وہی حقیقت ہے، اور جو میں سمجھ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم اپنی بات کو حق سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں، اور دوسرا جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم حقیقت نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہمیں معاملہ فہمی ہونی چاہیے۔ وہی دعا ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہی تھی نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا کی ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، کہ ایک تو یہ کہ معاملہ فہمی، اور دوسرا یہ کہ اس میں غصے کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس شخص کو کہا تھا کہ تم میں 2 چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ اشد تھا اس کا نام۔ انہوں نے کہا تھا الہم و عناد، یعنی غصے کا کنٹرول اور سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا۔ تو اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے غصے کا کنٹرول دے اور عناد دے کہ میں سوچ سمجھ کے معاملہ کروں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔